بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معزز ناظرین السلام علیکم۔ معزز ناظرین، آج ہم ایک ماں کی تربیت لوگوں کی تقدیریں بدل دیتی ہے، اس پر ہم بات کریں گے۔ بات سٹارٹ کرنے سے پہلے ریکویسٹ یہ ہے کہ ہمارے چینل پہ نئے ہیں تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں تاکہ ہر آنے والی نئی ویڈیو بر وقت آپ تک پہنچتی رہے۔ معزز ناظرین، سوداگروں کا ایک قافلہ بغداد کی طرف جا رہا تھا۔ ان کے ساتھ ایک نوعمر لڑکا بھی تھا جس کو اس کی ماں نے کچھ ہدایات دے کر اس قافلے کے ساتھ اس لیے کر دیا تھا کہ حفاظت کے ساتھ یہ اپنی منزل تک پہنچ جائے گا اور دین کا علم حاصل کر کے خدا کے بندوں کو خدا کی ہدایت اور روشنی دکھائے گا۔ قافلہ اطمینان سے چلا جا رہا تھا کہ ایک جگہ کچھ ڈاکوؤں نے اس پر حملہ کر دیا۔ قافلے والوں نے اپنا مال و اسباب بچانے کے لیے بڑی چالیں چلی کہ کسی طرح ان ڈاکوؤں سے اپنا کچھ مال بچا لیں، لیکن ڈاکو نہ ان کی چالوں میں آئے اور نہ ان پر رحم کیا۔ قافلے کے ایک ایک آدمی سے انہوں نے سب کچھ چھین لیا۔ ڈاکو جب اپنا کام کر چکے تھے، ان میں سے ایک نے اس نوعمر غریب اور پریشان حال بچے سے پوچھا، کہو میاں تمہارے پاس کچھ ہے؟ نوعمر لڑکا، جی ہاں میرے پاس 40 دینار ہیں۔ ڈاکو، تمہارے پاس 40 دینار ہیں؟ ڈاکو کو یقین نہ آیا کہ اس خستہ حال اور غریب کے پاس بھلا 40 دینار کہاں سے آ گئے، اور اگر ہوتے تو یہ ہمیں کیوں بتاتا۔ ڈاکو نے سوچا اس عجیب و غریب لڑکے کو اپنے سردار کے پاس لے جائیں۔ ڈاکو نے جا کر اپنے سردار سے کہا، اس لڑکے کو دیکھیے، یہ کہتا ہے کہ میرے پاس 40 دینار ہے۔ سردار نے پوچھا، میاں صاحبزادے کیا تمہارے پاس واقعی دینار ہیں؟ نوعمر لڑکے نے جواب دیا، جی ہاں میرے پاس 40 دینار ہیں۔ نوعمر لڑکا، جی میری کمر سے ایک تھیلی بندھی ہوئی ہے، اس میں ہے۔ سردار نے لڑکے کی کمر سے تھیلی کھلوائی، دینار گنے، واقعی 40 دینار تھے۔ سردار حیرت سے کچھ دیر اس لڑکے کو دیکھتا رہا، پھر بولا، صاحبزادے تم کہاں جا رہے ہو؟ نوعمر لڑکے نے جواب دیا، میں دین کا علم سیکھنے کے لیے بغداد جا رہا ہوں۔ سردار نے کہا، وہاں تمہارے جاننے والا کوئی ہے؟ نوعمر لڑکے نے جواب دیا، نہیں، وہ ایک اجنبی شہر ہے۔ میری امی نے مجھے یہ 40 دینار دیے تھے کہ میں اطمینان کے ساتھ دین کا علم سیکھ سکوں۔ اجنبی شہر میں میری ضروریات کا کون خیال کرے گا اور کیوں کسی کا احسان اٹھاؤں؟ سردار بڑی دلچسپی اور حیرت کے ساتھ نوعمر لڑکے کی باتیں سن رہا تھا۔ اس کی سنجیدگی بڑھ رہی تھی۔ وہ سوچ رہا تھا، اس نوعمر لڑکے نے یہ رقم چھپائی کیوں نہیں؟ اگر یہ نہ بتاتا تو میرے کسی ساتھی کے گمان میں بھی نہیں تھا کہ اس پریشان حال مفلس لڑکے کے پاس بھی کچھ ہو سکتا ہے۔ اس لڑکے نے یہ کیوں نہ سوچا کہ میں ایک اجنبی مقام پر جا رہا ہوں، میرے مستقبل اور تعلیم کا دار و مدار اسی رقم پر ہے، آخر اس نے یہ رقم چھپائی کیوں نہیں؟ بچے کی سادگی اور سچائی نے اس کے ضمیر کو جھنجھوڑنا شروع کر دیا اور اس نے پوچھا، صاحبزادے تم نے یہ رقم چھپائی کیوں نہیں؟ اگر تم نہ بتاتے اور انکار کر دیتے تو ہمیں شبہ بھی نہ ہوتا کہ تمہارے پاس بھی کوئی رقم ہو سکتی ہے۔ نوعمر لڑکے نے جواب دیا، جب میں گھر سے نکل رہا تھا تو میری ماں نے مجھے نصیحت کی تھی کہ بیٹا کچھ بھی ہو جائے جھوٹ نہ بولنا، بھلا میں ماں کے حکم کو کیسے ٹال دیتا؟ سردار کے اندر کا انسان جاگ گیا۔ وہ سوچنے لگا، یہ نوعمر لڑکا اپنی ماں کا ایسا اطاعت گزار ہے کہ وہ اپنا مستقبل تباہ ہوتے ہوئے دیکھ رہا ہے، لیکن ماں کا حکم ٹالنے کو تیار نہیں، اور میں کتنے عرصے سے برابر اپنے پروردگار کے حکموں کو نظر انداز کر رہا ہوں۔ اس نے لڑکے کو گلے سے لگایا، اس کے دینار اس کو واپس کر دیے اور قافلے والوں کا سامان واپس کیا اور خدا کے حضور سجدہ میں گر کر گڑ گڑانے لگا۔ سچے دل سے اس نے توبہ کی، خدا کی رحمت نے اسے اپنی آغوش میں لے لیا۔ یہ ڈاکو پھر اپنے وقت کا ایک زبردست ولی بنا۔
اور خدا کے بندوں کو لوٹنے والا، خدا کے بندوں کو دین کی دولت تقسیم کرنے والا بن گیا۔ عظیم ماں کی تربیت نے صرف نوعمر لڑکے کو ہی اونچا نہیں اٹھایا بلکہ ڈاکو کی بھی تقدیریں بدل دی۔ یہ وہی ہونہار لڑکا ہے جس کو ساری اسلامی دنیا عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کے نام سے جانتی ہے، اور جس کا نام آتے ہی دل عقیدت اور احترام سے جھک جاتا ہے۔ معزز ناظرین، ویڈیو اچھی لگے تو ویڈیو کو لائک اور چینل کو سبسکرائب کر دیں۔ ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔